اقبال کہتا ہے بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا ہے اسلام سمجھ تے آ سکتا لیکن دماغ بت خانہ ہوئے تے اسی کی کر سکتے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا نگاہ جڑی نا بندہ حر آزاد ہوئے، اللہ یہ نہیں کہ دین اسلام تو آزاد ہوئے، غیراں کو آزاد ہوئے تے اللہ رسول دا اطاعت گزار ہوئے۔ اقبال کہتا تینوں پتہ ہی نہیں اودی نگاہ کتھے جا کے ویکھ دی، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ تیری نگاہ ہے ہی غلامانہ، تو اب ہم اقبال کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، تجھے دین کیسے سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں اقبال کہتا ہے ہر کجا ہنگامہ عالم بود۔ اقبال کہتا جتھے بھی تینوں کوئی وڈیاں گلاں نظر آن گیاں نا تو اودے پیچھے رحمت للعالمین محبوب دا غلام ہوئے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب۔ اقبال کہتا ہے دین تو نام ہی ہے حضور کی طلب میں جل جانے کا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، کیوں جی؟ دین تو نام ہی حضور کی طلب میں جل جانے کا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین نام ہی کیا ہے، حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرمانے سن من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر کنت سواد لناظری فامی علیک الناظر۔ حضور تسی میری اکھاں دا نور سی، جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں۔ حضور مینوں تو تہاڈا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ، ہن تسی جویں تشریف لے گئے تے من شاء بعدک فلیمت، ہن جہدا دل کرے وہ مر جائے، مجھے اب کسی کا کوئی فکر نہیں، سارا جہدا سارے مر جائے۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت فرماندے سن لہٰذا دین سراپا سوختن اندر طلب، جڑا قرب صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو بھی کوئی نہیں حاصل، لیکن آغازش ادب، لیکن او دی ابتدا جڑی وہ ادب ہے کہ سپ ایک نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے، کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے صدیق اکبر نو۔ ظاہر ہے جدوں سپ تے لڑے تو پھر بندے دی حشر و نشر ہو جاندا، سپ دا تو خالی نا سپ ہوئے سپ تے پورے گھر وچ لرزہ تاری ہو جاندا، تے صدیق اکبر نو یکے بعد دیگرے سپ تے ٹھوئے لڑن تے جسم وچ حرکت پیدا ہون لگی، اینج کر کے کمن لگا، تے آپ نے جسم نو فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ لم یتحرک مخافت صدیق اکبر دے اے جڑا عمل ہے نا اے دا جواب نہیں۔ اس واسطے حضرت عمر دے دور جدوں ایک بندے نے گل کی تھی کہ عمر ابو بکر سے بہتر ہے، آپ صحابہ نو جمع کر کے خطبہ دیتا، فرمایا سنیا کسی بندے گل کر دیتی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے، فرمایا سنو لیلۃ ابی بکر، اے لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا کہ عمر کلا نہیں، عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تے صدیق اکبر دی غار والی جڑی رات والی نیکی ہے نا وہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے۔ اے بات ہے، ہاں اے دی انتہا عشق تے ابتدا اے دا ادب ہے۔ اور اگے اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست، پنڈلیاں اتنیاں ہون، عبداللہ بن مسعود درخت تے چڑھن، صحابہ ویکھ کے ہس پون، حضور نے فرمایا کیوں ہسے ہو؟ انہاں کہا جی انہاں دی نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسیاں۔ فرمایا تساں عبداللہ بن مسعود دی نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو کہ بھائی یہ نکیاں؟ فرمایا اللہ کے ہاں یہ اود پہاڑ سے بھی وزنی ہے، 3 میل اود پہاڑ، تو دا وزن کوئی کر سکتا ہے کائنات دی کوئی مشین کہ انہوں چک کے وزن کرے بھئی اود پہاڑ دا وزن کتنا ہے؟ فرمایا نکیاں پنڈلیاں نو اقبال بھی یہی گل کی تھی، زور عشق از باد و آب و خاک نیست قوت از سختی اعصاب نیست۔ اقبال کہندا جڑی عشق دی پاور ہے نا اور جسم بڑا ہونا تے نال کوئی اسلحہ ہونا تے نال پیچھے جناب غیر ملکی طاقتاں کھڑی ہونیاں تے نال دے جناب ایجنسیاں دی پاور ہونی، نال پیسے دی پاور ہونی۔ اقبال کہندا عشق جڑا ہے نا ساریاں چیزاں نالوں بے نیاز ہے، عشق اپنی پاور رکھدا۔ اقبال کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، اقبال کہندا حضور آ گئے، اب مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کے دین پر عمل کرے۔ ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات۔ اقبال کہندا جو امت مسلمہ دنیا کے اندر عزت آبرو اور وقار اور بلندی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے۔ زندگی را شروع این است عشق اور اصل تہذیب است دین و دین است عشق، دین اگردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر از صحبت ارباب عشق،
در غلامی عشق، اقبال کہتا در غلامی عشق و مذہب را فراق آنگبی نے زندگانی بد مزاج. اقبال کہتا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان پھر انہاں دا عشق تے دین علیحدہ علیحدہ ہو جاندے. کاروان شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل. اقبال کہتا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان تے اس ویلے جڑا کاروان عشق و مستی ہوندا ہے نا وہ چلن چو آری ہو جاندہ ہے. اقبال کہندا اس ویلے جڑا کاروان شوق ہوندا بے ذوق رحیل اس ویلے کاروان عشق و مستی دے اندر چلن دی سکت باقی ہو جاندی بے یقینو بے سبیلو بے دلیل. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان انہاں وچوں یقین بھی مک جاندا، انہاں دا راستے دا تعین بھی ختم ہو جاندا، انہاں دے راہبر بھی انہاں نوں میسر کوئی نہیں رہ جاندا. در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان نا انہاں دا پھر عشق زبانی کلامی ہوندا. در غلامی جو عشق جز گفتار نیست. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان تے انہاں دا عشق زبانی کلامی ہوندا. کہندے ہورن تے کردے ہورن.